کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ، علی کا صدقہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وغير الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب استبق الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخالدين من النار صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام آباد بخشوں کے ساتھ نبی پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد أمر القمر لا يمكن الثناء كما كان مكروه بعد خدا بدل الدوی جس مختصر الہی بہت کے بنی خاتمہ کے پر قول ایمان پوری خاتمہ وردعوتم ردنی والقبول منو دستور آمان آل رسول اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کر دینے کے بعد میرے نہایت عزت کے رائے قابل سب تقریر حضرت علامہ پیر سید حضور قبلہ امجد عزیز شاہ صاحب قدس اللہ العالی اور میرے نہایت عزت کے رائے قابل سب تقریر حضرت علامہ پیر سید مدثر عزیز شاہ صاحب اور معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحیا بالارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے دے کر چلتی ہے اور پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں، ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ مکہ شریف کے ارد گرد، کعبہ شریف کے ارد گرد مشرکین نے 360 بت رکھے ہوئے تھے اور جو مشرکین مکہ نے 360 بت رکھے اب وہ سب کو معبود سمجھتے، سب کو اپنا خدا مانتے۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو آ کر یہ پیغام دیا کہ یہ جھوٹے خداؤں کو چھوڑو تو سچے رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ، جو سب کو پالنے والا ہے اور وہ پاک اللہ شریک ہے، وہ ایک رب ہے۔ تو جب
مشرکین مکہ نے یہ بات سنی، کیونکہ ان کے نزدیک 360 بنتے 360 خدا تھے. جب انہوں نے اس بات کو سنا تو بڑی حیرت ہوئی ان کی کہ ایک معبود ایک خدا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے تو 360 بنتے ہیں، ہمارے تو 360 خدا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک خدا ہے؟ یہ ہم نہیں مانتے. تو جب انہیں حیرت ہوئی تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ آرزو تھی کہ مولا ایک ایسی آیت نازل فرما کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہوں. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرزو پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دن اور رات کی تبدیلی اور وہ کشتی جو لوگوں کے فائدہ کو لے کر چلتی ہے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں. اور کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ جو عقل مند ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں. جو عقل نہیں رکھتے، جو اس چیز کو نہیں مانتے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے نشانیاں نہیں ہیں. جو تھوڑی سی بھی عقل رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور انہیں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کے صدقے سے نشانیاں دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے. اس لیے یہ جتنے بھی اس دنیا کے اندر آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں، آسمان کو بغیر ستونوں کے ساتھ کھڑا کر دیا اور اتنی بڑی زمین کو پھیلا دیا اور پھر اس زمین پر سمندر کو چلا دیا، دریاؤں کو چلا دیا اور پھر اس پانی کے اوپر کشتیوں کو چلا دیا. اور خالی کشتی نہیں چلتی بلکہ کئی طاقتوں سے ہے، وہ وزن لے کر پانی کے اوپر چلتی ہے لیکن پھر بھی نہیں ڈوبتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذرا اس بات میں غور کرو کہ اتنا زیادہ وزن لے کر وہ جب پانی میں چلتی ہے تو کون ہے کہ جو اس کشتی کو پانی کے اندر ڈوبنے نہیں دیتا؟ وہ فقط رب کی ذات ہے جو اتنا زیادہ وزن لے کر پانی کے اوپر چلتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے ڈوبنے نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ اسے ڈوبنے نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ اللہ نعرے تحقیق، نعرے حیدری، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین بچھا دی اور اتنی بڑی زمین، اور پھر اس زمین کو زندگی بخشنے کے لیے مختلف جگہ ہوتی ہے، کوئی سخت زمین ہوتی ہے، کوئی نرم ہوتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے لیے آسمان سے پانی اتارا اور اس پانی کے اندر ہمارے لیے بھی بڑی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھ دی کہ اس پانی سے اللہ تعالیٰ ویسے میں مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے. اور بارش کے اندر دیکھیں کچھ عرصہ اگر بارش نہ ہو تو ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے؟ ہم دعائیں کرتے ہیں رحمت کی بارش نازل فرما، رحمت کی بارش نازل فرما. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کے اندر ہمارے لیے بہت کچھ رکھا ہے. اس اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو سب بارش کے اندر بہت کچھ رکھا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارش کے نظام کو چلانے کے لیے آسمان میں بادل رکھ دیے، ہوا میں بادل ہے اور پھر ان بادلوں کے اندر پانی ہے اور ان بادلوں کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا انتظام کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا انتظام کر دیا. اب جہاں پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ کے حکم سے ہوا بادل کو اس جگہ لے جاتا ہے اور وہاں پر وہ پانی برسا دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارا جو کچھ ہے یہ سب کا سب میری نشانیاں ہیں. اور یہ کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ اس کے اندر عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کے سوا کوئی اور معبود بنا لیتے ہیں اور انہیں اللہ
ایمان والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ اپنے رب سے پیار کرتے ہیں. اور پھر فرمائے کہ الذین ظلموا، اور اگر ظالم دیکھتے کہ جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے قیامت کے دن، جب وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو کیونکہ تمام قوت تمام طاقت ہی اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس دن اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ سے ہٹ کر دوسری چیزوں کو معبود بناتے ہیں. مشرکین مکہ نے بتوں کو معبود بنا لیا، ان کو اپنا خدا سمجھتے تھے. تو جب ان کو معبود بنا لیا، ان کو اپنا رب بنا لیا، سمجھ لیا، تو اب وہ اس بتوں سے اس طرح محبت کرتے تھے، ان کو اتنا معبود بنا لیا جس طرح حقیقت میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے. وہ اس حد تک اس بتوں کو معبود رکھتے تھے. لیکن اب ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ جب حضور علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، تمہیں وہ اپنے رب کی طرف بلا رہے ہیں، تو پھر تم ہر چیز کو چھوڑ دو، اس رب والے کا شریک کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا دو. لیکن انہوں نے سراسر انکار کیا اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے معبود یہی ہیں کہ جس پر ہمارے آباء و اجداد چلتے آئے ہیں، جن کی عبادت کرتے آئے ہیں. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ پہلے جن کی بات یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا، لیکن کبھی وہ ایمان والوں کی طرف دیکھتے، کبھی وہ ان لوگوں کی طرف دیکھتے جو سچے دل سے ایمان لائے. انہوں نے بہت شدید اپنے رب سے محبت کی ہے. اشد حبا للہ، انہوں نے شدید اپنے رب سے محبت کی ہے. اب محبت یہ اگر آپ صحابہ کرام کی طرف دیکھیں، ان کی سیرت پڑھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کیسی محبت کی. اللہ کی محبت میں آ کر گھر کا سارا سامان حتیٰ کہ اپنے جسم کے کپڑے بھی اتار کر اللہ کے راہ میں پیش کر دیے. یہ ہے شدید محبت، حتیٰ کہ تن کے کپڑے بھی اتار کر دے دیے. ہر صحابی کی کہانی اگر پڑھیے، ہر صحابی کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں کہ کتنی تکلیفیں ان کے آقا نے دی، بڑی بڑی تکلیفیں دی، لیکن ہر تکلیف پر وہ یہ احد ان کی زبان سے نکلتا تھا. وہ کہتے تھے کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، میں ایمان لایا اپنے رب پر، میں ایمان لایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے میرے آقا، تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو کر سکتا ہے، لیکن میرے دل سے ایمان کی دولت نہیں نکال سکتا. جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو کر سکتا ہے، لیکن میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتا. کیوں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے. تو جب یہ کلمہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر پڑھا ہے، اب جو مرضی جتنا مرضی زور لگا لے، میرے سینے سے حضور کی محبت نہیں نکال سکتا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کی. ایک اور صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کافی کلمہ چھوڑ دے، کلمہ چھوڑ دے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نہیں چھوڑ سکتا، جتنی مرضی تم سزا دو. لیکن پھر کافروں نے کیا کیا، مشرکین مکہ نے کیا کیا کہ اب ان کو ایک ٹانگ سے رسی باندھی، دوسری ٹانگ سے بھی رسی باندھی، اور ایک طرف سے ایک اونٹ کے ساتھ باندھی رسی کو، اور دوسری طرف سے دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھی، اور پھر ان دونوں اونٹوں کو مخالف پکایا، دونوں اونٹوں کو مخالف پکایا. تو ان کا جسم درمیان سے جو سا گر گیا، لیکن ان کے زبان سے یہی آتی تھی کہ اے کافرو، تم ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نکال سکتے ہو، لیکن ہمارے دل سے رب کی محبت نہیں نکال سکتے. ہمارے دل سے رب کی محبت نہیں
کہا کہ میری اونٹنی باہر کھڑی ہے، جا کے بھی یہ لے جائے، اسی کی اونٹنی ہے۔ حضرت مولا کی شیر خدا آپ کو تھے، آپ کے سر پر امامہ تھا، آپ نے وہ امامہ اتارا اور اس کو دے دی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو یہ تو اس کی مدد ہو گئی، لیکن اس کو بھوک لگی ہے، اس کو کھانا بھی چاہیے۔ آپ حضرت سلمان فارسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ میری پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر جاؤ، پتہ کرو ان سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ۔ آپ کا حضرت سلمان فارسی کا علاقہ آپ کا گئے، دروازے پر دستک دی اور سارا مقصد بیان کیا، تو اب حضرت سلمان فارسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ حضرت علی نے اپنی طرف سے امامہ شریف دیا ہے کپڑے کے طور پر، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے یہ نہیں فرمایا چلو بھی وہ ایک ہی گھر کے ہیں انہوں نے دے دیا تو پھر اور دینے کی کیا ضرورت ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے سلمان ویسے کئی دنوں سے میرے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین بھوکے ہیں، اس گھر میں آگ نہیں لگی لیکن پھر بھی بہت کچھ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے بات کہ بڑے دنوں سے آگ نہیں لگی لیکن پھر بھی بڑا کچھ ہے۔ اب آپ نے کیا کیا، خبر کا کمبل تھا، آپ نے حضرت سلمان فارسی کو دیا اور کہا کہ یہ فلاں جگہ چلے جاؤ اسی محلے میں تو یہودی کا تھا ہے، تو وہ یہودی میں سے چیزیں گروی رکھ کر وہ کمبل یا جو دے دینا، یہ لے جاؤ۔ تو اب حضرت سلمان فارسی کا علاقہ وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کمبل لے کر خبر کا وہ لے کر شمعون یہودی کے گھر آیا۔ اب دروازے پر دستک دی، وہ باہر نکلا، کیا بات ہے؟ آپ نے سارا معاملہ بیان کر دیا کہ یہ کمبل بیچ لیں اور اس کے بدلے میں تم کمبل یا جو مجھے دے دو۔ جب کمبل اس کے ہاتھ میں آیا اس نے دیکھا، اس نے کہا مجھے بتا یہ کمبل کس کا ہے، یہ کمبل کس
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نقل اتاری ہے میرے بلال کی بتا دے، کوئی بچہ نہ مانے، نہ کسی نے بتایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بچوں کو لائن میں کھڑا کیا اور آپ نے فرمایا کہ سارے بچے مجھے باری باری آسان سناؤ، جس نے نقل اتاری ہوگی اس کی میں آواز پہچان لوں گا۔ اب وہ سارے بچے لائن میں کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بچے سے کہا آج کا آزاد جیسے اس نے پڑھی اللہ اکبر کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نہیں ہے نقل اتارنا، چل سائڈ پہ ہوتا۔ دوسرا ہم تو پر وہ بھی نہیں ہے، تیسرا تو پر وہ بھی نہیں ہے۔ آپ حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں کہ میرے سے پہلے اب ایک لڑکا اور تھا، اس کے بعد میری باری ہے۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ آج نہیں پڑھ سکتا، آج نہیں پڑھ سکتا۔ اب حضرت ابو معذورہ آپ کہتے ہیں کہ جب میری باری آئی نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ اوپر۔ جیسے میں نے اللہ اکبر کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ہے بلال کی نقل اتارنے والا، یہی ہے بلال کی نقل اتارنے والا۔ اچھا حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں میں نے ساری اذان پڑھ دی، جب میں نے اذان مکمل کی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معذورہ یہی اذان مجھے دوبارہ نہیں سنا دیتا، یہی اذان تو مجھے دوبارہ نہیں سنا دیتا۔ اب حضرت ابو معذورہ نے دوبارہ اذان پڑھی، جب اذان مکمل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اے معذورہ یہ اذان مجھے تو دوبارہ نہیں سنا دیتا۔ 3 مرتبہ حضرت ابو معذورہ نے وہ اذان سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اذان سنائی تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے معذورہ تو نے میرے غلام بلال کی نقل اتاری ہے، مجھے یہ اتنا پسند آیا اس لیے میں نے 3 دفعہ تجھے یہ اذان سنی۔ نعرے تکبیر، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، جماعت سنت۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی حضرت ابو معذورہ کو، دعا کیا کی؟ آپ نے کہا کہ یا اللہ اس بچے کو برکت عطا فرما، اس بچے کو برکت عطا فرما اور اسلام کے راستے کے لیے اسے ہدایت بھی عطا فرما دے، کیونکہ اس نے میرے بلال کی نقل اتاری ہے، اسے ہدایت بھی عطا فرما دے۔ اب وہ فوراً حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں اسی وقت کہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو معذورہ آج کے بعد تو بھی موزن ہے، آج کے بعد تو بھی اذان پڑے گا۔ یا رسول اللہ کہاں پہ؟ بلال تو آپ کو موزن ہے، مدینہ طیبہ میں آپ وہ موزن ہے، تمہیں کہاں پہ اذان کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو معذورہ پریشان نہ ہو، مدینے کے اندر مسجد نبی شریف کا موزن میرا بلال ہے اور کعبہ شریف کی مسجد کا موزن مسجد حرام کا موزن ابو معذورہ ہوگا، مسجد حرام کا موزن ابو معذورہ ہوگا۔ تو حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں کہ یہ تو حضرت بلال کی نقل کا نتیجہ تھا کہ میں نے نقل اتاری تو اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود کے صدقے سے مسجد حرام کا مجھے موزن بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مسجد حرام کا موزن بنا دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، صرف ان کی نقل ہی اتار دے تو اللہ تعالیٰ انہیں بڑے مقامات سے نواز دیتا ہے، بڑی شانوں سے نواز دیتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو شدید محبت کرنے والے ہیں، یہ شدید محبت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اس تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، کہ جب پیشوا اپنی پیروی کرنے والوں سے بیزار ہوں گے اور عذاب دیکھیں گے اور ان کے سب رشتے ناطے کٹ جائیں گے۔ اس تبرأ الذین اتبعوا، جب پیشوا بیزار ہوں گے قیامت کے دن سارے یہ جو نہ ماننے والے انکار کرنے والے کافر جب اکٹھے ہوں گے میدان حشر میں تو جو ان کے پیشوا ہوں گے کہ جو یہ کہتے تھے کہ بتوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ، بتوں کی پوجا کرو، اس رب کے سامنے نہیں جھکنا، یہ تمہارے رب ہے، جو ان کو جو دوسرے لوگوں کو بتوں کی عبادت کی طرف بلاتے تھے وہ ان کے پیشوا ہوں گے۔ تو اب کیا ہوگا؟ وہ پیشوا قیامت والے دن اپنے ہی پیروی کرنے والوں سے بیزار ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ہم اس سے بیزار ہیں، ہم آج ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہم آج ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ وہ اس وجہ سے کہیں گے کیوں کہ قیامت کے دن وہ اپنے آپ کو سزا دیکھ لیں گے، اس وجہ سے وہ انکار کرتے کہ
کوثر کے لیے دوزخ سے نہیں نکالے جائیں گے. دوزخ بھی ان کا ٹھکانہ ہوگی, ان کافروں کا دوزخ کی ٹھکانہ ہوگی. اب کافر تو حسرت کریں گے کہ کریں گے ہر حال میں. قیامت کے دن وہ کہیں گے مولا تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج, ہم نئے ایمان لا کر نیک اعمال کر کے تیری بارگاہ میں آئے. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں. لیکن یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے بھی حسرت کریں گے, ایمان والے بھی حسرت کریں گے, مسلمان بھی حسرت کریں گے. اور وہ کس بات پہ کریں گے؟ وہ اس بات پہ کریں گے کہ وہ ہو کہ جو ہمارا وقت غفلت میں ڈوبا ہے نا, مولا ہمیں دوبارہ بھیج, اور وہ وقت جو غفلت میں ڈوبا ہے اس وقت میں تیری عبادت کر کے نیک عمل کر کے تیری بارگاہ میں آئے. اور وہ حسرت کریں گے مولا کہ جن وقتوں میں تیری نافرمانی ہوئی, ہم سے گناہ ہوئے, مولا دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج تاکہ ہم دنیا میں جا کر اور گناہ سے معافی مانگ کر اور اس وقت کے اندر نیک اعمال کر کے تیری بارگاہ میں آئے. لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے بھی فرمائے گا کہ وقت ختم ہو چکا ہے. جو وقت تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا. جو تم نے نیک اعمال کرنے تھے وہ کر لیے, اور اے کافرو تمہیں بھی کوئی وقت نہیں دیا جائے گا. بس جو تمہیں وقت دیا گیا تھا اسی کے اندر تم نے نیک اعمال کر کے میری بارگاہ میں آنا تھا. لیکن تم نے ایمان بھی قبول نہیں کیا. تم نے نیک اعمال کیا کرتے تھے؟ لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر خصوصی نعمت یہ فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے لوائے حمد کے سائے کے نیچے رکھے گا. امتیوں کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنے محبوب کے لوائے حمد کے سائے میں رکھے گا. یہ اللہ تعالیٰ بڑا کام فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوائے حمد کا سایہ عطا فرمائے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کرم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں, نبی کا صدقہ, علی کا صدقہ.